ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ وہ رات موسیقی اور تفریح کی رات تھی۔ جوان لڑکی اپنے ایک دوست کے ساتھ میوزک کانسرٹ پر جاتی ہے۔ وہ بے فکر تھی، بے حد خوش تھی، جانتی نہیں تھی کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی، کیونکہ اس کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہونے والا تھا جس کے دل میں عورتوں کے لیے صرف نفرت بستی تھی۔ یہ سچا واقعہ 3 سال تک کولڈ کیس رہا تھا کہ ایک دن کسی کی چیل جیسی نظر نے ایک مشکوک ڈیٹیل غور کی۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈینیس ہیوبر کی کہانی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر نیو پورٹ بیچ میں 2 جون 1991 کی شام 23 سالہ ڈینیس ہیوبر پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس کی خوشی کی حد نہیں تھی۔ وہ مورسی نامی گلوکار، مشہور برٹش سنگر کے کانسرٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کانسرٹ انگل ووڈ شہر میں تھا۔ تقریباً 50 منٹ گاڑی کا سفر تھا۔ شروع میں یہ طے ہوا تھا کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سٹیون ہوروکس کے ساتھ کانسرٹ میں شرکت کرے گی۔ ڈینیس سٹیون کو کافی عرصے سے جانتی تھی۔ دونوں پہلی بار دی اسپیگیری فیکٹری نامی ریسٹورانٹ میں ملے تھے، جہاں ڈینیس ویٹرس تھی اور سٹیون بار ٹینڈر کا کام کرتا تھا۔ کئی سالوں کی دوستی کے بعد انہوں نے کچھ مہینے پہلے ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کیا تھا۔ سٹیون بھی مورسی کا فین تھا، لیکن اسے کانسرٹ کی رات کام سے چھٹی نہیں ملی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے دوست رابرٹ کیلورٹ سے کہا تھا، کانسرٹ کا ٹکٹ ضائع کرنے کے بجائے تم ڈینیس کے ساتھ چلے جاؤ۔ رابرٹ فوراً راضی ہو گیا تھا، اور کیوں نہیں ہوتا، مفت کا کانسرٹ ٹکٹ اور وہ بھی ڈینیس کے ساتھ۔ ڈینیس خوبصورت، 5 فٹ 9 انچ لمبی اور گریسفل تو تھی، لیکن وہ خوش مزاج اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ اس نے حال میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے سوشل سائنسز کی بیچلر ڈگری حاصل کی تھی۔ اسے ٹریولنگ اور موسیقی پسند تھی۔ وہ فارغ وقت میں کتابی کیڑا تھی اور اسے واٹر اسکیئنگ کا شوق تھا۔ ان سب خوبیوں کے ساتھ وہ ہر کسی کے ساتھ گھل مل جاتی تھی، بہت ہی سویٹ تھی۔ ڈینیس نے کالے رنگ کا ڈریس اور ہیل والے کالے جوتے پہنے تیار ہو کر وہ اپنے باپ ڈینس اور ماں آیونی کو گڈ بائی کہنے گئی۔ ڈینیس اپنے والدین اور اکلوتے بھائی جیف کے ساتھ رہتی تھی اور وہ اپنی فیملی سے بہت قریب تھی، ان کے ساتھ کافی وقت گزارتی تھی۔ ڈینیس اور آیونی مل کر کبھی لنچ پر جاتی تھی تو کبھی سمندر کے کنارے۔ ماں بیٹی مل کر نئے نئے پکوان سیکھتی تھی اور آزماتی تھی۔ ڈینیس کو سب ڈیڈیز لٹل گرل کہتے تھے کیونکہ وہ اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ چند دن پہلے ہی اس نے ڈینس کے کمپیوٹر پر ایک میسج لکھ کر چھوڑا تھا، ہائی ڈیڈ، آئی لو یو، ہیو اے گریٹ ڈے، لو ڈینیس۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ڈینیس نے ماں سے کہا، مجھے رات میں دیر ہو جائے گی، پریشان مت ہونا۔ ڈینیس گاڑی میں بیٹھی ہنٹنگٹن بیچ پہنچ گئی جہاں رابرٹ رہتا تھا، اور پھر وہاں سے وہ انگل ووڈ کی طرف نکل پڑے جہاں دونوں نے کانسرٹ میں خوب مزہ کیا۔ رات کے 11:30 بجے کانسرٹ ختم ہوا۔ ڈینیس اور رابرٹ نے لانگ آئلینڈ کے ایک بار ریسٹورانٹ میں رک کر کھانا پینا کیا۔ اتفاق سے ڈینیس کو جاننے والا ایک لڑکا وہاں موجود تھا۔ ڈینیس، رابرٹ اور اس دوست نے کچھ دیر گپ شپ کی۔ رات کے 1:30 بجے کے قریب ڈینیس اور رابرٹ بار سے نکل گئے کیونکہ دونوں کو اگلے دن کام پر جانا تھا۔ 2:05 ڈینیس نے رابرٹ کو اس کے گھر پر اتارا اور وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ اسٹیٹ روڈ 73 پر وہ گاڑی چلا رہی تھی۔ اپنے گھر سے صرف 5 منٹ دور تھی کہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ رات کا وقت تھا پر یہ علاقہ روشن تھا۔ پاس ایک 24 آورز گیس اسٹیشن تھا۔ روڈ پر وقفے سے ٹیلی فون کال باکسز لگے تھے۔ ڈینیس کسی سے بھی مدد مانگ سکتی تھی، لیکن اس نے کسی کو فون نہیں کیا۔ اس رات کے بعد ڈینیس
گھر کبھی نہیں لوٹی۔ آیونی اور ڈینس جب صبح سویرے اٹھے وہ ڈینیس کا کمرہ خالی دیکھ کر فکر مند ہوئے۔ ڈینیس کا پوری رات گھر سے باہر رہنا غیر معمولی تھا۔ والدین نے رابرٹ کو فون کیا۔ رابرٹ کو جب بتایا گیا کہ ڈینیس گھر نہیں آئی تھی اس نے تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ اس سے تو لگا تھا کہ وہ سیدھا گھر جا رہی تھی۔ پھر ڈینیس کے بوائے فرینڈ سے بات کی گئی، وہ بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ آیونی نے ڈینیس کے سارے دوستوں کو فون کر کے اس کے بارے میں پوچھا۔ سب نے کہا ڈینیس ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ڈینیس کی دوست ٹامی براؤن گاڑی میں بیٹھ کر ڈینیس کی تلاش میں نکلی، شہر بھر کی سڑکوں سے گزری حتیٰ کہ وہ ہنٹنگٹن بیچ پہنچ گئی۔ رات 10 بجے کے آس پاس وہ اسٹیٹ روڈ 73 سے گزری، اسے فوراً ڈینیس کی ہونڈا سیڈان گاڑی نظر آ گئی۔ جب آیونی اور ڈینس نے ڈینیس کی گاڑی کے بارے میں سنا ان کا دل بیٹھ گیا۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کچھ بہت غلط ہوا تھا۔ پولیس کو اطلاع کی گئی۔ پہلے تو ان کا ماننا تھا کہ ڈینیس 23 سال کی خود مختار لڑکی تھی، کوئی بچی نہیں تھی جس کے دیر سے واپس آنے پر پریشان ہونا چاہیے۔ ڈینیس کہیں جا سکتی تھی، کسی دوست کے پاس ہو سکتی تھی۔ ڈینیس کے والدین کے بے حد اصرار پر ڈیٹیکٹیوز نے اس کیس پر توجہ دی۔ پولیس افسران نے نوٹ کیا کہ گاڑی کی ہیزرڈ لائٹس آن تھیں، گاڑی اندر سے بالکل صاف تھی، اس میں خون نہیں تھا، گاڑی کے شیشے سلامت تھے، گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ڈینیس نے گاڑی میں کوئی چیز چھوڑی نہیں تھی، اس کا پرس، چابیاں اور کوئی بھی ذاتی سامان گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ٹائر پنکچر ہونے کے بعد ڈینیس گاڑی سے نکلی تھی، لیکن وہ گئی کہاں تھی؟ کوسٹا میسا کے پولیس آفیسر جیک آرچر کو ڈینیس ہیوبر کے کیس کی ذمہ داری دی گئی۔ ڈیٹیکٹیو آرچر نے رابرٹ سے پوچھ گچھ کی۔ رابرٹ نے بتایا کہ اس رات ڈینیس نے بیئر کے 2 گلاس پیے تھے، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں تھی، اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ ان کے بیچ کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا، سب ٹھیک تھا۔ رابرٹ کے بیان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو پولیس کو مشکوک لگی، اور اس نے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی پاس کر لیا۔ یہی معاملہ ڈینیس کے بوائے فرینڈ سٹیون کے ساتھ ہوا۔ وہ ساری رات ریسٹورانٹ میں کام کر رہا تھا اور پھر گھر جا کر سو گیا تھا۔ اس کے پاس ایک اچھا ایلیبائی تھا۔ سٹیون کو بھی سسپیکٹ کی لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اگلے دنوں شہر میں ڈینیس کے لاپتہ ہونے کا کافی چرچا ہوا۔ جوان خوبصورت لڑکی کا ایسے ایک دم غائب ہو جانا بہت ہی حیران کن تھا۔ ڈینیس کے والدین کی زندگی بالکل تھم سی گئی تھی۔ دن رات ان کا فکر سے برا حال تھا، نہ وہ کھاتے پیتے تھے نہ سو سکتے تھے۔ رات میں انہیں پولیس ہیلی کاپٹرز کی آواز سنائی دیتی تھی، بھونکتے ہوئے K9 ڈاگز کا شور سنائی دیتا تھا جو شہر میں ڈینیس یا ڈینیس کی لاش کو ڈھونڈ رہے تھے۔ بہت جلد ڈینیس کی گمشدگی کے پوسٹرز، فلائرز ہر جگہ بانٹے گئے، اس کی تصویر کے بڑے بڑے بل بورڈز لگائے گئے۔ والدین نے ٹی وی پر اپیل کی، بے شمار اخبارات کو انٹرویو دیا، بیٹی کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن کے بدلے پیسوں کا انعام رکھا۔ ہر چند مہینے بعد اس کی یاد میں ویجل رکھا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے انگلیوں کے درمیان سے ریت بہہ جاتی ہے ویسے ہی وقت نکلتا گیا۔ دن اور مہینے 3 سال بن گئے۔ ڈینیس ہیوبر کی گمشدگی کا کیس بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ ڈینس، آیونی اور جیف نے یہ امید چھوڑ دی تھی کہ ان کی پیاری ڈینیس اتنے عرصے کے بعد بھی زندہ ہوگی، لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن ایک عورت جس کی بڑی تیز نظر تھی، اس نے کچھ عجیب دیکھا۔ وہ مشکوک ڈیٹیل کو لے کر خاموش نہیں رہی، بلکہ اس نے پولیس سے فوراً رابطہ کیا۔ امریکی ریاست ایریزونا کے شہر پریسکاٹ میں نیو پورٹ بیچ کیلیفورنیا سے لگ بھگ 350 میل دور 9 جولائی 1994 کے دن پینٹ فیکٹری کی مالکن ایلین کینالیا اور اس کا بزنس پارٹنر جیک کورٹ ایک آدمی کے گھر گئے۔ آدمی انہیں پینٹ سالوینٹ بیچنا چاہتا تھا۔ ایلین اور جیک اس آدمی سے چند دن پہلے ایک لوکل مارکیٹ میں ملے تھے۔ آدمی کا نام جان فیملارو تھا۔
جب ایلین اور جیک جان کے گھر پہنچے، انہوں نے غور کیا کہ جان کے گھر کے ڈرائیو وے پر ایک پیلے رنگ کا رائڈر کمپنی کا رینٹل ٹرک کھڑا تھا۔ اسی وقت ایلین کو یہ بات عجیب لگی کیونکہ اسی ڈرائیو وے پر جان فیمالارو کی وین اور پک اپ ٹرک بھی موجود تھا۔ ایلین نے سوچا، اس آدمی کے پاس پہلے سے 2 بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، تو اس سے کرائے کا ٹرک لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ ایلین نے یہ بھی غور کیا کہ رائڈر ٹرک کے پہیوں کے اطراف اچھی خاصی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ٹرک کئی مہینوں سے وہاں کھڑا تھا، وہاں سے ہٹایا نہیں گیا تھا۔ بہرحال ایلین اور جیک نے سامان خرید کر اپنی گاڑی میں رکھا اور نکلتے نکلتے نہ جانے کیوں ایلین کے دماغ میں ایک آواز گونجی، ٹرک کی لائسنس پلیٹ نوٹ کر لو۔ ایلین نے چپکے سے لائسنس پلیٹ نمبر ڈائری میں لکھ لیا۔ 3 دن بعد 12 جولائی 1994 اتفاقاً ایلین کا ایک ڈیٹیکٹیو دوست ویئر ہاؤس سے پینٹ خریدنے آیا۔ باتوں باتوں میں ایلین نے اس دوست کو جان فیمالارو کے ٹرک کے بارے میں بتایا۔ ڈیٹیکٹیو نے لائسنس پلیٹ نمبر لکھ لیا اور تھانے جا کر لائسنس ریکارڈز چیک کیے۔ پتا چلا کہ 6 مہینے پہلے رائڈر کمپنی نے اس ٹرک کے چوری ہونے کی رپورٹ لکھوائی تھی۔ 13 جولائی 1994 وہی ڈیٹیکٹیو جان فیمالارو کے گھر پہنچا۔ اس نے گھر کا دروازہ کافی دیر تک کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ لگتا تھا کہ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ ڈیٹیکٹیو نے دیکھا کہ رائڈر ٹرک کے اندر سے ایک لمبا الیکٹریکل تار، ایک ایکسٹینشن کورڈ نکل رہا تھا جو گھر کے اندر جا رہا تھا، یعنی کہ ٹرک کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جسے بجلی کی ضرورت تھی۔ ٹرک کے قریب کیمیکلز کی بوتلیں رکھی تھی۔ ڈیٹیکٹیو نے سوچا شاید یہ آدمی ٹرک کے اندر ڈرگ لیب چلا رہا ہے۔ کچھ لوگ میتھمفیرامین نام کا ڈرگ خود سے بناتے ہیں گھر میں یا کرائے کی جگہ پر، اور پکڑے بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کا بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے یا کیمیکلز کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، دھماکہ ایکسپلوژن ہو جاتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو نے فوراً نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کو فون کیا۔ سرچ وارنٹ کے ساتھ بڑی تعداد میں افسران نے گھر پر چھاپا مارا۔ مالک مکان جان موجود تو نہیں تھا لیکن اس کا گھر سامان سے ابل رہا تھا۔ ہر جگہ، ہر سرفیس پر ایک کے اوپر ایک ڈبے تھے، کباڑ اور چیزوں سے بھرے۔ ٹرک کا تالا توڑا گیا۔ اندر بہت سارے پینٹ کے ڈبے تھے اور ایک فریزر بھی تھا جس سے الیکٹریکل تار جڑا تھا۔ فریزر کھولا گیا۔ ڈرگز کے بجائے اس میں ایک کالا گاربیج بیگ ملا جس کے نیچے جمع ہوا خون تھا۔ کالے گاربیج بیگ میں کئی اور پلاسٹک بیگز تھے جن کو کھولنے پر ایک بازو نظر آیا۔ بیگ کو پورا کھولنے پر ایک جوان لڑکی کی ننگی برف میں جمی ہوئی لاش دکھائی دی۔ وکٹم گھٹنوں کے بل تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سر پر 3 سفید پلاسٹک بیگز لپٹے ہوئے تھے۔ وکٹم کے بازو پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، کلائیوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ انویسٹیگیٹرز ابھی ٹرک کی چھان بین کر ہی رہے تھے کہ جان فیمالارو وہاں آ پہنچا۔ پولیس کو دیکھ کر وہ بالکل بھی گھبرایا نہیں۔ پرسکون لہجے میں اس نے کہا، "Hey, what's going on?" ڈیٹیکٹیوز اسے پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے گئے جہاں وہ بہت اچھے سے کوآپریٹ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے فریزر کے بارے میں پوچھا گیا اس نے بڑے ریلیکسڈ انداز میں جواب دیا، "میرے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے، مجھے وکیل چاہیے۔ قانون کی پیروی کرتے ہوئے ڈیٹیکٹیوز اسے مزید انٹروگیٹ نہ کر سکے۔ جان فیمالارو کے بارے میں تحقیقات کی گئی۔ آخر یہ آدمی کون تھا اور فریزر میں وکٹم کون تھی؟ پتہ چلا کہ جان فیمالارو 10 جون 1957 کو لانگ آئلینڈ نیو یارک میں پیدا ہوا تھا۔ وہ 3 بچوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ بچپن میں اس کی فیملی کیلیفورنیا منتقل ہو گئی تھی۔ باپ اینجلو ایئر فورس سے ریٹائر ہو کر اپنا کاروبار چلاتا تھا۔ ماں این گھر اور بچے سنبھالتی تھی۔ جان اور اس کے بھائی وارن اور بہن میرین اپنے باپ سے بہت اٹیچ تھے، لیکن ان کی ماں نہایت سخت اور موڈی عورت تھی۔ وہ سب پر حکم چلاتی تھی۔ اس کے غصے سے بچنے کے لیے شوہر اور بچے جی حضوری میں لگے ہوتے تھے۔ این سارے خاندان والوں سے لڑ چکی تھی۔ ان کا چرچ کے سوا کہیں آنا جانا نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھے۔
این بچوں کو مذہبی تعلیم سے ڈرا ڈرا کر رکھتی تھی، ہر بات پر انہیں جہنم کی دھمکی دیتی تھی۔ I tell you, you're going straight to hell۔ جان، وارن اور میرین جب ٹین ایج عمر کو پہنچے، این نے انہیں خبردار کیا کہ وہ دوستوں کے ساتھ صرف اسکول میں بات کر سکتے تھے اور ڈیٹنگ کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ این 16-17 سالہ بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے خود سے نہلاتی تھی، بیچ رات میں ان کے کمروں میں اچانک گھس جاتی تاکہ انہیں چیک کرے کہ وہ کوئی اکیلے میں اپنے مذہبی عقیدے کے خلاف کچھ کر تو نہیں رہے۔ وہ ان کے سامنے لڑکیوں اور عورتوں کی برائی کرتی تھی، کہتی تھی لڑکیاں بدماش، لالچی اور خود غرض ہوتی ہیں، صرف فائدہ اٹھاتی ہیں۔ این بہت کنٹرولنگ تھی، اگرچہ بیٹے 20-25 سال کے بھی ہو گئے تھے، وہ ان کی پرائیویٹ فون کال سنتی تھی، ان کا پیچھا کرتی تھی اگر وہ اپنی گرل فرینڈ سے کہیں ملنے جاتے۔ جان فیملارو اب 37 سال کا ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اپنی ماں کے سائے کے نیچے تھا۔ این برابر والے گھر میں رہتی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز نے اپنی تفتیش جاری رکھی اور فورینسک پیتھولوجسٹ نے لاش کی شناخت کرنے کی کوشش کی۔ فورینسک ایکسپرٹس جانتے تھے کہ فروزن لاش کو نازک طریقے سے سنبھالنا پڑے گا۔ بڑی احتیاط سے ہیئر ڈرائر کے ذریعے ایک جسم کے حصے کو پگھلایا گیا۔ سب سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں کو پگھلایا گیا تاکہ فنگر پرنٹس مل سکے۔ وکٹم کے چہرے پر ڈکٹ ٹیپ چپکا ہوا تھا۔ ٹیپ ہٹانے کے بعد معلوم ہوا کہ وکٹم کے منہ کے اندر کپڑا ٹھونسا گیا تھا۔ آٹوپسی کے دوران غور کیا گیا کہ وکٹم کو ریپ کیا گیا تھا اور موت کھوپڑی پر بلنٹ فورس ٹراما، کسی لوہے کی چیز سے تقریباً 30-31 بار مارنے سے وارد ہوئی تھی۔ کھوپڑی کئی جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی، کئی جگہ چکنا چور ہو گئی تھی۔ سر میں ایک طرف ایک عجیب ڈینٹ بھی تھا۔ وکٹم کے فنگر پرنٹس کو علاقے کی گمشدہ عورتوں کے فنگر پرنٹ سے میچ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی دوران ڈیٹیکٹیوز نے جان فیملارو کے گھر کی تلاشی لی۔ بے ترتیب سامان کے بیچ مختلف جگہوں سے کئی ہتھیار ملے، پسٹول اور بندوقیں ملی، ایک ہتھوڑا ملا جس پر سوکھا ہوا خون لگا تھا، ایک نیل گن جس پر سوکھا ہوا گوشت، کھال اور خون لگا تھا۔ ایک الماری میں 2 پولیس وردیاں ٹنگی تھیں۔ بیسمنٹ کے کونے میں جان نے ایک ڈنجن کمرہ کھود رکھا تھا، جیسے کہ جان کسی کو وہاں قید کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ افسران نے ایریزونا کے تھانوں میں جان کی تصویر بھیجی۔ ایک عورت سامنے آئی، اس نے کہا کہ جان ایک دن اسے ریگستان یعنی ڈیزرٹ میں لے گیا تھا۔ اچانک جان نے اس پر حملہ کیا تھا، اس کے کپڑے اتروا کر اس کا گلا گھونٹا تھا۔ عورت نے بڑی مشکل سے مقابلہ کیا تھا اور وہ ننگی حالت میں ریگستان سے بھاگتی ہوئی نکل گئی تھی۔ کئی اور وکٹمز سامنے آئیں۔ جان کی کئی ایکس گرل فرینڈز نے بتایا کہ وہ ایک لمحے میں نارمل ہوتا تو نہ جانے کیوں دوسرے لمحے میں وہ ایک دم راکشس بن جاتا۔ چند دن بعد فنگر پرنٹس کا میچ مل گیا۔ فریزر کے اندر وکٹم ڈینیس ہیوبر تھی جو 3 سال پہلے غائب ہوئی تھی۔ اس بات کی اطلاع ڈینیس کی فیملی کو دی گئی۔ وہ یہ تباہ کن خبر سن کر بے حد افسردہ ہوئے، خاص طور پر جب انہیں اس کی بھرپور تشدد والی موت کی تفصیلات بتائی گئی۔ ان کا دل دہل گیا جان کر کہ ان کی خوبصورت ہسمکھ بیٹی کی زندگی کے آخری لمحے اس قدر تکلیف دہ تھے۔ 1 اگست 1994 کے دن فرسٹ ریفارمڈ چرچ میں ڈینیس ہیوبر کا فیونرل طے پایا۔ 250 کے قریب جاننے والوں نے چرچ سروس میں شرکت کی۔ ڈینیس کی ماں آئونی کی درخواست پر رنگ برنگے غبارے آسمان میں چھوڑے گئے۔ ڈینیس کو ساؤتھ ڈکورا کے فیئر ویو سیمیٹری میں دفنایا گیا، اس کی دادی اور دادا کی قبروں کے پاس۔ ڈیٹیکٹیوز جان فیملارو کے خلاف ایویڈنس اکٹھا کرنے لگے۔ اس کے گھر کے گراج سے ایک گتے کا ڈبہ یعنی کہ ایک کارڈ بورڈ باکس ملا جس پر کرسمس لکھا تھا۔ ڈبے کے اندر ڈینیس کے خون آلود کپڑے، ڈرائیورز لائسنس اور اس کے کالے جوتے جن کی ہیل بہت ڈیمیج ہوئی تھی، گھسی ہوئی تھی۔
ایک اور ڈبے سے جان کے کپڑے ملے جن پر خون کے دھبے تھے۔ جان کے گھر سے ایک رسید ملی جو فریزر کی خریداری کی تھی، ساتھ میں ڈیلیوری کی رسید تھی جس پر جان نے اپنی دستخط کی تھی۔ جان نے ڈینیس کی گمشدگی کے چند دن بعد ہی یہ فریزر خریدا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز یہ جاننا چاہتے تھے کہ جان اور ڈینیس کا آمنا سامنا کیسے ہوا تھا۔ کیلیفورنیا میں رہنے والی ڈینیس کی لاش ایریزونا میں ایک فریزر سے کیوں ملی؟ پتہ چلا کہ سن 1991 میں جان لگونا ہلز کیلیفورنیا میں پینٹ کا بزنس کرتا تھا اور اس کا ایک گودام تھا، ایک ویئر ہاؤس تھا جس میں وہ رہتا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز اس ویئر ہاؤس کو چیک کرنے گئے اور نئے کرایہ دار سے گودام کی تلاشی لینے کی اجازت مانگی۔ گودام کے ہر حصے پر لومینول اسپرے کیا گیا۔ یہ ایک کیمیکل ہے جو خون کے پروٹین کے ساتھ ریاکٹ کر کے چمکتا ہے، چاہے خون صاف کیا جا چکا ہو یا ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتا ہو۔ ایک کمرے کا کونا چمکنے لگا، فرش کی لکڑی ہٹائی گئی تو نیچے خون کی ایک موٹی مرون رنگ کی تہ نظر آئی۔ خون کا سیمپل لیا گیا اور DNA ٹیسٹ سے واضح ہوا کہ خون ڈینیس ہیوبر کا تھا۔ جون 1997 ڈینیس کے قتل کے 6 سال بعد جان فیمالارو کا مقدمہ طے پایا۔ پروسیکیوٹرز کا ماننا تھا کہ اس رات ڈینیس کا ٹائر پنکچر ہوا۔ اس نے گاڑی کی ہیزرڈ لائٹس آن کی اور گاڑی سے نکلی۔ اتفاقاً جان فیمالارو کا وہاں سے گزر ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ جان نے جعلی پولیس وردی پہنی ہوئی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ ڈینیس نے اپنی معصومیت میں جان کو معمولی کمزور سا آدمی سمجھ کر اس سے مدد مانگی، اور کچھ لمحوں میں جان نے ڈینیس کو قابو کر لیا، اپنی گاڑی تک گھسیٹ کر لے گیا۔ ڈینیس نے اسے روکنا چاہا، جیسے اس کے جوتوں کی ہیل سے واضح ہوا۔ جان ڈینیس کو اپنے ویئر ہاؤس لے گیا، جہاں اس نے اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے باندھے، منہ میں کپڑا ٹھونس کر ڈکٹ ٹیپ لگایا اور ڈینیس کو جنسی زیادتی کا شکار بنایا۔ پھر اس نے ڈینیس کے سر پر 3 پلاسٹک بیگز پہنا کر سر پر ہتھوڑے اور نیل گن سے 30-31 بار وار کیے اور ڈینیس کو قتل کر دیا۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے بجائے جان نے فریزر خرید کر اس کی لاش ویئر ہاؤس میں رکھی۔ چند سال بعد اس نے رائڈر ٹرک چوری کیا، اس میں فریزر رکھ کر ایریزونا منتقل ہو گیا اپنی ماں اور فیملی کے قریب رہنے کے لیے۔ پروسیکیوٹرز نے جیوری کے ممبران کو بتایا کہ ڈینیس کی لاش پر پائے جانے والی ہتھکڑیوں کی چابی جان کی الماری سے ملی، ساتھ میں بہت سارے اخبارات کے ٹکڑے جو ڈینیس کی گمشدگی کے متعلق تھے۔ جان فیمالارو کے دفاعی وکیل نے کہا کہ وہ اپنی ماں کے ہاتھوں خود ایک وکٹم تھا۔ بچپن سے این فیمالارو نے جان کو عورتوں سے ڈرایا تھا اور جنسی تعلقات کی نفرت اس کے دل میں نقش کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جان کبھی کسی عورت کے ساتھ نارمل جذبات نہ رکھ سکا۔ عدالت میں ڈینیس کے بھائی جیف نے بھی گواہی دی۔ اس نے بتایا کہ ڈینیس کی گمشدگی کے بعد ان کی فیملی نے غم اور پریشانی کے 3 مشکل سال گزارے تھے، یہ سوچ کر کہ کیا ڈینیس مر چکی تھی، کیا وہ زندہ تھی اور اذیت میں تھی، کوئی اسے ٹارچر کر رہا تھا۔ 3 سال ان کے لیے جہنم کی طرح تھے۔ ان ساری تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جیوری نے جان کو فرسٹ ڈگری مرڈر کا مجرم قرار دیا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ جان فیمالارو آج 67 سال کا ہے۔ وہ ابھی بھی کیلیفورنیا کے سین کوئنٹن جیل میں پھانسی کا انتظار کر رہا ہے۔ دوستوں، یہ تھی ڈینیس ہیوبر کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ